بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ دوستو، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یعنی امت کیسے بندر بنی۔ قرآن کی ایک دلچسپ داستان اصحاب سبت کی داستان ہے، جو بطور خلاصہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 33 اور 35 میں بیان ہوئی ہے کہ قانون شکن و قانون شکنوں کو نہ روکنے والا دونوں گروہوں بندر کی شکل میں مسک ہو۔ اصل داستان کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع شہر ایلیا میں بڑی تعداد میں لوگ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ پیغمبر نے خدا کا یہ حکم ان لوگوں تک یعنی پہنچا دیا تھا۔ اس دن میں مچھلیاں امانت کا احساس کرتے ہوئے ساحل سمندر پر ظاہر ہوتی اور دوسرے دنوں میں سمندر کی گہرائیوں میں چلی جاتی۔ بنی اسرائیل کے دنیا پرست لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے مختلف قسم کے نقشے تیار کیے تھے۔ ان کا ایک نقشہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے حوض اس طرز پر بنا رکھے تھے کہ مچھلیاں آسانی سے ان حوضوں میں آ سکیں۔ ہفتے کے روز ان میں رہنے اور اتوار کے دن ہم ان کا شکار کر سکیں۔ ان لوگوں نے اسی ہفتے میں اسی طرح حوض بنا کر مچھلیاں اس حوض میں آ جاتی تھی۔ ان لوگوں نے اسی نقشے پر عمل کیا۔ اس طرح مکر و فریب سے وہ زیادہ تعداد میں مچھلیاں شکار کرتے اور انہیں فروخت کر کے اچھا خاصا سرمایہ اکٹھا کر لیتے، یعنی مچھلیوں کو بیچتے تھے۔ ان مچھلیوں کو بیچنے سے ان کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں نے ایک عرصہ تک اسی چال بازی سے زندگی گزاری۔ اس شہر میں تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگ آباد تھے۔ روایات کے مطابق یہ لوگ 3 گروہوں میں تقسیم تھے۔ ان میں سے ایک گروہ 70,000 افراد پر مشتمل اس مکر و حیلہ سے عرض تھا، یعنی اس مکر و حیلہ سے راضی تھا۔ 10,000 کا دوسرا گروہ وہ ان لوگوں کو خدا کی مخالفت سے روکتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ خاموش تھا۔ وہ گروہ روکنے والوں سے یہ کہتا تھا، لما تعظوا قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا اس پر شدید عذاب نازل کرنے والا ہے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ناہی کرنے والے ان کے جواب میں کہتے ہیں، ہم اس قوم کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں معذور ہوں، یعنی اگر کوئی شخص برائی سے روکتا ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا ہے اور وہ شخص عذر پیش نہیں کر سکتا۔ یعنی جو شخص ناہی عن الامر بالمعروف کا حکم تو دیتا ہے لیکن نہی عن المنکر یعنی برائی سے نہیں روکتا، وہ شخص اس عذاب میں بھی مبتلا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ برائی سے روکنے والے افراد کی بار بار نصیحتوں نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا، یعنی وہ نصیحت کرتے تھے، ان افراد کے دل پر کوئی بھی بات نہیں بیٹھتی تھی، کوئی بات ان کے دل پر اثر نہیں کرتی تھی۔ تو دوستو، جب ان کے بعد دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بات مؤثر نہیں ہو رہی، یعنی اثر نہیں کر رہی، تو انہوں نے دوری اختیار کی اور دوسرے شہر میں جا کر سکونت پذیر ہو گئے۔ یعنی جب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا نہیں چھوڑی تو جو اللہ کے ماننے والے تھے ان کی ہر بات پر عمل کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، تو وہ ان لوگوں سے جدا ہو کر دوسرے شہر چلے گئے۔ جب وہ
اپنے آپ سے کہتے کہ کچھ معلوم نہیں کہ کب آدھی رات کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا اور مبادلہ کہ ہم بھی ان کے درمیان ہوں، یعنی اچھا ہوا کہ ہم ان سے دور ہو گئے، یوں نہ ہوتا کہ اللہ ان پر عذاب بھیجتا اور ہم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ جب وہ چلے گئے تو خداوند متعال نے آدھی رات کے وقت شہر الہ کے تمام لوگوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ جب طلوع فجر ہوئی تو کسی نے بھی شہر کا دروازہ نہ کھولا، نہ کوئی اس شہر میں داخل ہوا، یعنی سب کی جو شکلیں انسانوں کی بندر والی بن گئی تھی، شرم ساری کی وجہ سے کسی نے بھی اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولا اور نہ ہی کوئی اس شہر سے باہر گیا۔ اس واقعے کی خبر ارد گرد کے تمام دیہاتیوں میں پھیل گئی۔ ادھر ادھر کے لوگ اس قریہ والوں کو خبر لینے وہاں پر آئے۔ دیوار سے جھانک کر دیکھا تو وہ سب لوگ بندروں کی شکل میں مسخ ہو چکے تھے اور 3 دن کے بعد تمام کے تمام ہلاک ہو گئے اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ حلیہ و مکر کیا اور وہ لوگ جو خاموش تماشائی بنے رہے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا وہ نجات پا گئے۔ یہ ہے سزائے قانون شکن لوگوں کو اور ان کی جو غلط کاریوں کو دیکھ کر خاموش تماشائی بنے رہے۔ اس داستان میں قبل توجہ نکتہ یہ ہے کہ حیوانات میں سے بندر ایسا جانور ہے جو گرمی اور اندھی تقلید کرتا ہے اور اس کسی قائد و شرط کے بغیر دوسروں کی پیروی کرنے میں مشہور ہے، یعنی بغیر کسی پیروی شرط شروط کے بغیر یہ خود بخود پیروی کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ کوئی بھی ملت اس وقت تک استمرا زدہ اور ذلیل خوار نہیں ہوتی جب تک وہ غلط کاریوں، دوسروں کی اندھی تقلید اور بغیر کسی قید و شرط کے لوگوں کی پیروی نہ کرنے لگے۔ در حقیقت اصحاب سبت اور تمام خاموش تماشائیوں، یعنی جو تماشا دیکھتے تھے، ان کا جس چیز نے ذلیل و خوار کیا اور ان کے ارادے کی کم زردی، سستی اور آوردی میں پائی جانے والے بندر کی عادت تھی۔ بعض لوگوں بندر کے مانند مکر و حلیہ کے ذریعے وارد ہوتے جبکہ جانتے تھے کہ قانون شکنی کرے اور یعنی وہ لوگ جانتے تھے کہ قانون شکنی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ بندر کے معنی ضعیف الارادہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کا باطن ظاہر کیا، اصل میں کیا ہے۔ کونو قرادتا خاسئین، سورۃ اعراف میں فرماتا ہے ذلیل خوار شدہ بن جاؤ بندر۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہر ایلیا کے گرد و نواح کے دیہاتیوں نے لوگ آئے، انہوں نے دیوار کے اوپر جھانک کر دیکھا تو اس شہر کے تمام زن مرد بندر بن چکے تھے۔ دیہاتیوں کے لوگوں اپنے جس رشتہ دار اور دوست کو پہچان لیتا اس سے پوچھتے تم فلاں شخص نہیں ہو؟ وہ روتے ہوئے سر سے اشارہ کر کے کہتا ہاں میں وہی ہوں۔ وہ لوگ 3 دن تک اس حالت میں زندہ رہے۔ تیسرے دن سخت قسم کا طوفان آیا تو اس نے ان تمام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح وہ سب کے سب نابود ہو گئے۔ ہر شخص جو عذاب الہی سے یعنی عذاب الہی کے سبب مسخ ہوا وہ 3 دن کے بعد ہلاک ہو گیا، یعنی اللہ پاک نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو دوستو، جو بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں گمراہ ہے تو میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، کہیں ہم اللہ پاک کی نافرمانیاں تو نہیں کرتے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔